بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا اور سب حیران ہیں یہ کیسے ہوا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا کہ اتحادی جو ہے برائے نام اتحادی ہیں، وہ پی ٹی آئی کا کوئی اپنا نون لیگ کا کوئی ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ اس کو میدان میں اکیلے چھوڑ دیا۔ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، کسی جماعت نے نون لیگ کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پنجاب جو اپنے آپ کو بڑا گڑھ سمجھتے تھے اور وہ بیچاری مریم نواز چیختی چلاتی تھی، آخر کرونا کرا کے وہ بیٹھ گئی ہے اور اپنے خاوند کو بھی لے ڈوبی، وہ بھی بیچارہ کرونا کا شکار ہو گیا۔ رزلٹ کیا ہے؟ 0، یعنی کہ 20 میں سے 3 سیٹیں ملی ہیں ان کو، 16 ملی ہیں پی ٹی آئی کو اور 2 آزاد ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے وہ جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان نے کم از کم یہ شعور دے دیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ لوٹا کریسی کم از کم نہیں ہوگی، اور دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ کمال ہے۔ انہوں نے بالکل یعنی کہ کوئی بھی اپنا رول جو ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر یہ ہمیں اقتدار میں لائے ہیں تو ہمیں جتوائیں گے بھی صحیح، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کا جو ہے نا وہ غم جو ہے شہباز شریف کو بھی ہے۔ اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ اب صورتحال یہ بنے گی کہ اخلاق تو خیر ہمارے معاشرے میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ اخلاقی طور پر اب شہباز شریف کیا کریں گے؟ صاحب ظاہر ہے ان کو اب فیس سیونگ کا ایک ہی طریقہ بچ گیا ہے اور وہ ہے عام انتخابات کرانا۔ اب ان کی پرفارمنس اتنی گندی ہو چکی ہے کہ اگر وہ عام انتخابات کراتے ہیں بھی مرتے ہیں، نہیں کراتے بھی مرتے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن ہو چکی ہے۔ اب آئی ایم ایف نے جو رسوا کرنا تھا نون لیگ کو وہ کر دیا۔ اب یہی وہ چیز تھی جس پہ وہ سارے ماہرین بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا کم از کم مدت پوری کرنے دیتے۔ عمران خان اتنے سخت فیصلے جو شہباز شریف نہیں لے سکے ان کو لینے دیتے۔ اب صورتحال کیا بننے جا رہی؟ آئینی طور پر صاف ظاہر ہے اب اس وقت جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی بن جائے گی، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں وہ بن جائیں گے، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے۔ اب پیچھے بچے صرف وفاق، نون لیگ میں وفاق وہ بھی بس 1-2 ووٹوں پر کھڑی ہے، وہ کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اب بلوچستان میں بھی وہ خالد مکسی صاحب بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں جی سو جائیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی، تو اللہ خیر کرے گا اور کل دیکھی جائے گی۔ کور کمیٹی کا پی ٹی آئی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی منطق جو ہے، ان کی پارٹی جو ہے اس وقت بلوچستان میں برسر اقتدار ہے اور ان کا ہمیشہ کردار جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ اگر ہم نے حکومت نواز شریف کی گرائی تو ایجنسیوں کہنے پہ کہ ایجنسیاں کوئی غیر ملکی ہیں، ہمارے ملک کی اپنی ایجنسیاں اگر گر گئی تو کیا ہو گیا، یعنی کہ اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ اب ان کو جو عبرتناک شکست ہوئی ہے نون لیگ کو، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ بلکہ پوری قوم حیران ہو گئی کہ مریم نواز نے کہا نہیں شکست کو تسلیم کرنا چاہیے اور کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے، لیکن شہباز شریف نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کی وزیر اعظم صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا، حمزہ شہباز کا بھی بیان آ گیا، انہوں نے بھی اپنی شکست کو مان لیا۔ اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ عطا تارڑ جو ہیں، جو وزیر داخلہ نام نہاد تھے، انہوں نے فوراً پہلے جو کام کیا انہوں نے شہباز گل کو جیل میں ڈال دیا، ان پر الزامات لگائے گئے اور وہ بھی میڈیا پہ شور مچا، ورنہ ایف سی کے اہلکار تو اپنا پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، چاہے کے پی کا کوئی بھی ایم این اے ہو یا کوئی بھی مشیر ہو اس کے ساتھ وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کمانڈنٹ نے بھی اس کی تردید کر دی۔ چلیں یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا، سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم نام بھی ہو 100 بندے، بلاول بھی ابھی تک لے کے پھرتے رہے ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ تو جو حکومت میں نہیں بھی تھے تو ان کے ساتھ بھی سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، یہ کوئی بہانہ نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی خفت مٹائی، کیونکہ وہ جو لینگویج استعمال کرتے تھے شہباز گل صاحب، ٹھیٹ پنجابی میں جو ان کی کلاس لیتے تھے، ان کو غصہ تھا۔ اب انہوں نے کہا تھا یہ احسن اقبال لندن جا رہا ہے تو اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی، اس کا رندہ مارا جائے گا، اور وہی ہوا۔ لندن میں ڈاکٹروں نے احسن اقبال کی خوب کلاس لی اور ان کا اچھا خاصا بے عزت کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ سیاست میں جو تناؤ آتا جا رہا ہے اس پہ اب اس الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ ضرور اثر پڑے گا۔
وہ اثر کیا پڑے گا؟ اب جو ہے کوئی دھاندلی نہیں کرے گا، جو دھاندلی کرے گا وہ اس کو کرنے نہیں دی جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے، بلکہ ہم نے آبزرو کیا ہے اس پورے ضمنی انتخابات میں فوج دور دور تک نظر نہیں آئی۔ یعنی کہ جو پہلے فوج کے دستے گشت کرتے تھے، پولنگ اسٹیشن کے اندر چلے جاتے تھے، مانیٹرنگ کرتے، وہ بالکل انہوں نے کی۔ رینجرز بھی دور کھڑی رہی، اس نے بھی کوئی یعنی کہ وہ انہوں نے کہا آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اور اگر یہ نیوٹرل انتخابات ہوئے ہیں تو یہ ٹریلر ہے۔ ٹریلر کس چیز کا ہے؟ عام انتخابات کا۔ یعنی کہ پی ٹی آئی جس کو یہ سمجھتے تھے جی سلیکٹڈ ہے، اس کو لایا گیا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے اور عوام کو جو ہے وہ ایک نئی سوچ دی ہے۔ وڈیرا شاہی ہمارے علاقوں میں، خاص طور پر جنوبی پنجاب سندھ میں جو وڈیرا شاہی ہے نا، اس کا زور ٹوٹنے لگ گیا ہے۔ اب جو الیکٹیبلز تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ذاتی سیٹیں تھیں، ہم آزاد لڑکے آئے تھے اور ہم نے کسی کی پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیا تھا، بعد میں ہم پی ٹی آئی میں یا دوسری جماعتوں میں گئے، اس لیے یہ ہماری خاندانی سیٹیں ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی ہیں۔ یعنی موروثی سیاست کا جو ہے اب خاتمہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عام انتخابات میں اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ ایک اور تھیوری بھی چل رہی ہے جس کو بھاجپا ڈاکٹرائن کہا جاتا تھا۔ اب وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نومبر میں جو ہے وہ ان کی بھاجپا صاحب کی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے مدت، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پہلے بھاجپا جائے گا یا شہباز صاحب جائیں گے، یعنی کہ شہباز شریف جائیں گے۔ اوبیسلی شہباز صاحب بھی جائیں گے، آج جائیں یا کل جائیں۔ لگتا یہی ہے کہ اب ان کو یہ جو خواب دیکھ رہے 2023 میں انتخابات کے، وہ اب پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اب کب الیکشن ہوں گے۔ صاحب ظاہر ہے اب الیکشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ ستمبر تک یہ افورڈ کر سکیں، کیونکہ حکومت جو شہباز شریف کی تھی وہ تو ناکام ہو چکی ہے۔ اب آئی ایم ایف سے جو انہوں نے مذاکرات کیے تھے، جو معاہدے ہونے تھے، اب وہ بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو پیسے ملنے تھے اب وہ پتہ نہیں ملتے یا نہیں ملتے۔ اب اگر فرض کریں، کیونکہ عمران خان کی قومی اسمبلی میں ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے، اب یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک پہلو ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فرض کریں وہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوتے اور حکومت کہہ دیتی ہے اپوزیشن شہباز شریف وغیرہ کہ آپ آئیں جی حکومت کریں، ووٹنگ کرا لیں، آپ کی اکثریت اگر ہے تو کیا عمران خان اس حکومت کو سنبھالیں گے؟ اب یہ ایک سمجھ لیں دوہری تلوار ہے۔ اگر عمران خان حکومت سنبھالتے ہیں بھی ان کو کٹ لگتا ہے، اگر نہیں سنبھالتے تو اس پہ بھی جو ہے ان کو پریشانی ہے۔ اب ہونا کیا ہے؟ اب یہ ہوگا کہ فوری طور پر عام انتخابات کرائے جائیں۔ اب عام انتخابات کرانے سے پہلے بلدیاتی انتخابات کا رولہ چل رہا ہے۔ اب جولائی میں جو ہے اسی مہینے کراچی میں انتخابات ہونے ہیں، پھر پنجاب میں ہونے ہیں۔ اب یہ اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یا تو پہلے ضمنی انتخابات تو ہو گئے، وہ تو صاحب ظاہر 90 دن میں کرانے ہوتے ہیں۔ اب بلدیاتی انتخابات کا شیڈول بھی آ چکا ہے۔ اب یعنی کہ الیکشن کمیشن بھی ایک سش و پنج کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے۔ اگر فرض کریں کہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں سارے صوبوں کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف آج رات کو یا کل یا پرسوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، تو پھر اوبیسلی سندھ حکومت بھی جائے گی پیپلز پارٹی کی، بلوچستان میں بھی، اور کے پی کے بھی حکومت چلی جائے گی۔ پھر عام انتخابات کے اعلان جو وہ بھی 90 دن کے اندر کرانے ہوں گے۔ ٹائم ہے، ابھی وقت ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو سیف جو پیسج ہے وہ ان کے پاس یہی بچ گیا ہے کہ عام انتخابات میں جائیں۔ عام انتخابات میں اس وقت جو ماحول ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ پیپلز پارٹی زیرو، پیپلز پارٹی کم از کم پنجاب میں تو کہیں نظر نہیں آ رہی، کے پی کے میں بالکل نہیں ہے، بلوچستان میں تو وہ بلوچوں کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی راستہ، ان کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب ان کو کلین سویپ کا ایک موقع مل رہا ہے، اور جو عمران خان کہہ رہے تھے سازش ان کے نون لیگ نہیں مانی سازش، ایون کہ پیپلز پارٹی نے انکار کیا، فوج نے انکار کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن عمران خان کی تقریریں اور جلسے انت تک جو انہوں نے محنت کی اور عوام کے ایک ذہن میں بٹھا دیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، اور اس بیانیے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ ایک مظلومیت کے ملے ہیں،
امریکی سازش، امریکی نفرت میں ملے ہیں، اور موجودہ حکومت کے جو اقدامات تھے، شرمناک اقدامات، اگر شہباز شریف وفاق میں بیٹھ بھی جاتے تو وہ اگر اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ نہ بناتے، کسی اور کو بنا دیتے، پھر بھی ان کی فیس سیونگ ہو جاتی تھی۔ ان کی جو خاندانی سیاست اور خاندانی حکمرانی کا خواب ہے یا شوق ہے، وہ ان کو لے ڈوبا ہے۔ نواز شریف کو پتہ تھا کہ ان کو جوتے پڑنے ہیں، اس لیے کوئی ان کو بیک اپ نہیں دیا، کوئی انہوں نے نہ بیان دیا۔ پورا ان کے گڑھ وہ نواز شریف کا کہتے ہیں، اور گڑھ نواز شریف کا کوئی بیان نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی کو جو ہے مریم نواز کو عوام نے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاستدانوں کے لیے، خاص طور پر عمران خان کے لیے، بہترین ماحول جو یہی ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں اور واضح وکٹری جو ہے نا پی ٹی آئی کو ملے گی۔ باقی ساری جماعتیں ایسی، میرا خیال ہے جس طرح ان کے ساتھ اب ہوا ہے، اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے، عمران خان کے خلاف انہوں نے بڑے ثبوت لانے کی کوشش کی، فرح گوگی کو لے آئے، پتہ نہیں کس کس کو لے آئے، وہ معاہدے لے کے آئے جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے، لیکن عوام نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا اور ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب احتساب ہونا چاہیے، اور جو انہوں نے ترامیم کی ہیں احتسابی عمل میں، ان کو واپس کرنا چاہیے اور فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں، اور پی ٹی آئی کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی سنہری موقع نہیں ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔